الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث لیسن نمبر 8 نزہۃ القاری شرح بخاری کے صفحہ نمبر 274 274۔ اس میں حدیث نمبر 7 ہے، حدیث ہرقل۔ اردو میں ہم عام طور پہ ہرقل پڑھتے آئے ہیں، تو اردو میں لفظ کو کسی طرح بھی ادا کر لیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے، مگر عربی میں چونکہ یہاں پر ہرقل لکھا ہے تو ہم اس کو ہرقل ہی پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں کوشش ہے میری کہ اللہ کی رحمت سے یہ حدیث اور اس کی شرح مکمل ہو جائے، تو بغور سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ حدیث ہرقل۔ امام زہری نے فرمایا، مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے قاصد بھیج کر ابو سفیان کو مع ان کے ساتھیوں کے جو قریش کے شتر سوار تھے بلایا، جبکہ یہ لوگ شام میں بغرض تجارت موجود تھے اس زمانے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح فرما لی تھی۔ یعنی صلح حدیبیہ کے زمانے میں یہ لوگ ہرقل کے پاس پہنچے، اور ہرقل مع اپنی جماعت کے ایلیا بیت المقدس میں تھا۔ ہرقل نے ان لوگوں کو اپنے اجلاس میں بلایا اور اس کے آس پاس عمائد روم بیٹھے تھے، پھر ان کو اپنے قریب بلایا اور اپنے ترجمان کو بلایا، تو ترجمان نے ان سے پوچھا، تم میں کون شخص ان سے نسب میں زیادہ قریب ہے جو اپنے کو نبی گمان کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، میں ان سب سے زیادہ ان سے نسب میں قریب ہوں۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا، ان ابو سفیان کو مجھ سے قریب کر دو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے قریب کر کے پس پشت بٹھا دو، یعنی کہ ان کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان کے ساتھیوں سے کہو، میں اس شخص یعنی ابو سفیان سے ان مدعی نبوت کے بارے میں سوال کرتا ہوں، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کریں تو تم ان کی تکذیب کر دینا۔ یعنی ابو سفیان نے کہا، بخدا اگر مجھ کو اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ ساتھی واپس ہو کر میرے جھوٹ کو نقل کریں گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ سب سے پہلی بات آپ کے متعلق اس نے مجھ سے پوچھی یہ تھی، تمہارے یہاں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں عالی نسب ہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا، کیا یہ بات دعویٰ نبوت تم میں سے کسی نے ان سے پہلے کبھی کہی ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، ان کی اتباع اونچے طبقے کے لوگوں نے کی ہے یا دبے ہوئے لوگوں نے؟
میں نے کہا دبے ہوئے لوگوں نے۔ ہرقل نے پوچھا بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا ان میں سے کوئی ان کے دین کو ناپسند کر کے اس میں داخل ہونے کے بعد پھرا بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا اس بات یعنی دعوی نبوت کرنے سے پہلے تم لوگ ان کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے، یعنی جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن ہم زمانہ مصالحت میں آئے ہیں، خبر نہیں کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اس کے سوا کسی ایسی بات کے ملانے پر قدرت نہیں ہوئی جس میں تنقیص کا پہلو ہو۔ ہرقل نے پوچھا تم نے ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا جنگ ہمارے ان کے درمیان ڈول کی مانند ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں، کبھی وہ فتح پاتے ہیں کبھی ہم۔ ہرقل نے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ فرماتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز کا اور سچ بولنے کا اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں عالی نسب ہیں، اور رسول اسی طرح اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ یہ بات تم سے کسی نے ان سے پہلے بھی کی ہے، تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اگر کسی نے یہ بات ان سے پہلے کی ہوتی تو میں کہہ دیتا پہلے کی ہوئی بات کے پیچھے پڑے ہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا تھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اپنا آبائی ملک چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے تم ان کو جھوٹ کے ساتھ متہم کرتے تھے، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں اتنی بات یقینی طور پر جانتا ہوں کہ یہ جب انسان پر جھوٹ نہیں باندھتے تو اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں باندھیں گے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اونچے طبقے کے لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے یا دبے ہوئے لوگوں نے، تو تم نے بتایا کہ دبے ہوئے لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے۔ ابتداءً یہی لوگ رسولوں کے متبع ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ بڑھے جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، تو تم نے بیان کیا کہ بڑھتے جاتے ہیں، اور یہی ایمان کا حال ہے یہاں تک کہ کامل ہو جائے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا تھا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اسے ناپسند سمجھ کر کوئی پھرا بھی ہے، تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور یہی حال ایمان کا ہے، جب اس کی تازگی دلوں میں رچ بس جائے تو پھر نکلا نہیں کرتا۔ اور میں نے تم سے سوال کیا تھا وہ عہد شکنی کرتے ہیں، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور رسولوں کی یہی شان ہے کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بیان کیا کہ وہ تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں، اور نماز اور سچ اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر تمہاری یہ باتیں سچی ہیں تو وہ بلا شبہ نبی ہیں۔ بہت جلد وہ میرے پاؤں تلے کی زمین یعنی بیت المقدس کے مالک ہو جائیں گے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر یہ خیال نہ تھا کہ تم یعنی قریش میں سے ہوں گے۔ کاش مجھے یقین ہوتا کہ ان تک پہنچ سکوں تو سفر کی صعوبت برداشت کر کے ان سے ملاقات کرتا۔ کاش میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا رہتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی کے بدست یعنی ان کے ہاتھ
بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا تو اس نے اس والا نامہ یعنی خط کو ہرقل کے پاس پہنچایا تھا۔ اس کے بعد اس کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ دعوت نامہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے روم کے شہنشاہ ہرقل کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلام۔ اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام قبول کر، اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تجھ پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو تم لوگ کہہ دو، اے اہل کتاب گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، جب ہرقل سوال جواب کر چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے بعد شور و شغب ہونے لگا، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہو گئیں اور ہمارے بارے میں حکم دیا گیا۔ ہم باہر نکال دیے گئے۔ باہر نکل کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بخدا ابو کبشہ کے بیٹے یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بڑھ گئی، اتنی کہ ان سے شہنشاہ روم ڈرنے لگا۔ اس وقت سے مجھے اس بات کا یقین رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل فرما دیا، اور میں اس کے پہلے اسلام کو ناپسند کرتا تھا۔ امام زہری سے مروی ہے، کہا ابن ناطور جو ہرقل کا دوست اور ایلیا کا حاکم اور شام کے نصرانیوں کا مخدوم تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک دن صبح پریشان نظر آیا۔ اس پر اس کے بعض اراکین سلطنت نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا مزاج ہم خلاف معمول پا رہے ہیں۔ ابن ناطور نے کہا، ہرقل کاہن تھا، علم نجوم میں نظر رکھتا تھا۔ اراکین کے سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ میں نے آج رات جب ستاروں میں نظر کی تو یہ دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو گیا۔ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، صرف یہود ختنہ کراتے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، اپنے حدود مملکت کے شہروں میں فرمان بھیج دیجئے کہ یہاں جتنے یہودی ہوں قتل کر دیے جائیں۔ اسی اثناء میں ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خبر ہرقل کو پہنچا دو۔ ہرقل نے اس شخص سے حال معلوم کیا، پھر حکم دیا، لے جاؤ، دیکھو یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ یہ ختنہ شدہ ہے۔ ہرقل نے اس سے عرب کے بارے میں پوچھا، کیا اہل عرب ختنہ کراتے ہیں؟ اس نے بتایا، عرب والے ختنہ کراتے ہیں۔ اب ہرقل نے کہا، یہی زمانے کا بادشاہ ہے جو غالب آ گیا۔ پھر ہرقل نے رومیہ کے اپنے ایک دوست کے پاس لکھا، اور یہ ہرقل کا علم میں ہم پلہ تھا، اور ہرقل حمص یا حمص، یہاں پر حمص لکھا ہے، حمص جو دارالسلطنت تھا چلا آیا اور وہیں رہا یہاں تک کہ ہرقل کے دوست کا جواب آیا۔ وہ بھی ہرقل کے ساتھ اس بات میں متفق تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور یہ کہ وہ بلا شبہ نبی ہیں۔ پھر ہرقل نے روم کے عمائد کو حمص کے محل میں جمع ہونے کی اجازت دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو محل کے دروازوں کو بند کرا دیا۔ پھر ان کے سامنے آ کر بولا، اے رومیوں،
کیا تم کامیابی اور ہدایت کی خواہش ہے؟ کیا تم کو کامیابی اور ہدایت کی خواہش ہے؟ اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے؟ اگر ہے تو اس نبی سے بیعت کرو۔ اس پر وہ سب جنگلی گدھوں کی طرح بھڑک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہا، ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب سب واپس ہو گئے تو ہرقل نے کہا، میں نے ابھی جو بات کہی تھی اس لیے کہی تھی کہ دین پر تمہاری پختگی کو آزما رہا تھا۔ میں نے دیکھ لی۔ اس کے بعد سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ ہرقل کا آخر وقت تک یہی حال رہا، یعنی وہ نصرانی ہی مرا۔ یہاں تک حدیث پاک الحمدللہ مکمل ہوئی۔ بہت کچھ اس میں بیان کرنے والا ہے، انشاءاللہ تعالی شرح میں وہ لکھا ہوگا جس کی آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی بھی بلا تاخیر اس حدیث پاک کی شرح واپس صفحہ نمبر 274 کے سیکنڈ ہاف بلکہ کوارٹر سے پڑھیں گے۔ بالکل آخری 4-5 لائنیں ہیں۔ تشریحات: امام بخاری نزول وحی کی ابتدائی بلکہ انتہائی کیفیت بھی بیان کر چکے، اور جس پر وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس تبلیغ حکام کا حکم ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے۔ تو از روئے روایت محبت وحی کی رسالت ثابت کرنے کے بعد ان کی رسالت کے لیے ایک اور مستحکم ثبوت پیش کرتے ہیں، جو ایک نصرانی کی شہادت ہے، وہ بھی وقت کے سب سے بڑے فرعون کی ہوس اقتدار، جس کے مسلمان ہونے میں آڑے آئی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یعنی کہ فضل اور کمال اس کو کہتے ہیں جس کی دشمن بھی گواہی دے، اور یہ ہرقل کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی اس حدیث میں موجود ہے، اس لیے یہ بیان کیا گیا ہے۔ محبت وحی، یہ ایک لفظ شروع کتاب میں بھی آیا تھا، اس وقت اس لفظ کو میں صحیح پڑھ نہیں سکا تھا، پھر ایک بھائی نے توجہ دلائی تھی تو اس کا ترجمہ بھی دیکھا گیا۔ تو محبت وحی کہتے ہیں جس پر وحی اتاری جائے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، اس کتاب کی رائٹنگ تھوڑی ایسی ہی ہے، میں نے کوشش کی تھی کسی سے لکھواؤں، مگر لکھنے والے نے بھی بہت مسٹیکس کی تھی، جس کی وجہ سے وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تو اسی کتاب سے گزارا کرنا ہے، بس توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بن غافل، جلیل القدر تابعی، امام مدینی کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ 7 جو فقہا تھے نا، مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ ابن عباس، ابن عمر اور ابو ہریرہ وغیرہ کثیر صحابہ سے حدیثیں سنی، اور ان سے کثیر تابعین نے خلیفہ ارشد عمر بن عبدالعزیز کے استاد تھے، نابینا ہو گئے تھے، 90 ہجری کے بعد وصال ہوا۔ ابو سفیان، ان کا نام صخر ہے، نسب نامہ یہ ہے صخر بن حرب بن عبد شمس بن امیہ بن عبد مناف بن قصی۔ ابو سفیان کنیت ہے، اس کے ساتھ مشہور ہیں۔ دوسری کنیت ابو حنظلہ ہے، واقعہ فیل سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔
فتح مکہ کی رات میں ایمان لائے اور مومنین مخلصین میں ہو گئے۔ غزوہ طائف میں شریک ہوئے، تیر سے ایک آنکھ نکل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو ان کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ ڈھیلا ہاتھ میں لیے ہیں۔ فرمایا یہ آنکھ راہ خدا میں گئی ہے، اگر کہو تو دعا کر دوں آنکھ ٹھیک ہو جائے، یا کہو تو دعا کر دوں اس کے عوض جنت ملے۔ عرض کیا جنت اختیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسری آنکھ جنگ یرموک میں، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں رومیوں سے ہونے والی لڑائیوں میں سب سے بڑی اور فیصلہ کن ہوئی، پتھر لگنے سے راہ خدا میں قربان ہو گئی۔ اس کے بعد مدینہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی، باقی ماندہ زندگی یہیں گزاری۔ 32 ہجری میں 88 سال کی عمر پا کر یہیں وصال فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن نصیب ہوا۔ یہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدید کے مشہور بت منات کے برباد کرنے کی مہم پر بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عطا، غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے ان کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمایا۔ ابو سفیان نے کہا یہ میرا بیٹا یزید بن معاویہ ہے، اس کو بھی کچھ دیجئے۔ ان کو بھی 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمایا، ایک اوقیہ 40 درم کا اور ایک درم 3 ماشے، اور روپیہ 11.25 ماشے کا، تو 40 اوقیے لگ بھگ 450 روپے بھر چاندی ہوتی ہے۔ یزید بن ابو سفیان، اوپر جو لکھا ہے نا یہ میرا بیٹا یزید بن معاویہ ہے، شاید یہاں پر لکھنا تھا یزید بن سفیان ہے، واللہ عالم۔ اچھا معذرت ٹھیک ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یہ میرا بیٹا یزید بن معاویہ ہے۔ یہ یزید جو تھا یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نہیں بلکہ بھائی تھا۔ یزید بن ابو سفیان، یہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اپنے چچا معاویہ بن حرب کی طرف نسبت کر کے پکارے جاتے تھے۔ جنگ یرموک میں ایک دستے کے سپہ سالار تھے، ان کے باپ ابو سفیان اسی دستے میں تھے کہ اسی وقت ابو سفیان کی آنکھ شہید ہو گئی جب بہت صلاحیتوں کے مالک تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام پر حاکم بنایا تھا۔ مدت العمر بڑے حسن و خوبی سے حکمرانی فرمائی، یعنی کافی عرصہ۔ ابو سفیان نام کے صحابہ میں متعدد حضرات ہیں، مگر ابو سفیان بن حرب صرف یہی ہیں۔ ان سے حضرت ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کی ہے۔ ہرقل بروزن دمشق، ہا کو کسرہ را کو فتحہ کاف ساکن، اس کے معنی غربال یعنی چھلنی کے ہیں۔ عہد رسالت میں روم کا جو شہنشاہ تھا اس کا نام ہے کیسر، اس کا نام ہے ہرقل، کیسر اس کا لقب ہے۔ اس زمانے میں ہر ملک کے بادشاہوں کے الگ الگ لقب تھے، جیسے روم کے بادشاہ کا کیسر، ایران کا کسریٰ، ترک کا خاقان، حبشہ کا نجاشی، کبد کا فرعون، مصر کا عزیز، اسکندریہ کا مقوقس، یمن کا تبہ، ہندوستان کا رائے، چین کا فغفور، یونان کا بطلیموس۔ غالباً روم کے بادشاہ کا کیسر کہلانا ہرقل ہی سے شروع ہوا ہے۔ شارحین حدیث نے وجہ تسمیہ یہ بتائی کہ کیسر کے معنی چیرنے کی ہیں، کیونکہ اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں درد ذہ میں انتقال کر گئی تھی، اس لیے اس کی ماں کا پیٹ چیر کر نکالا گیا تھا، اس لیے کیسر کہلانے لگا۔ اس پر یہ بد دماغ فخر کرتا کہ میں پیشاب کے مقام سے نہیں پیدا ہوا۔ ہرقل ہی دنیا کا وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے دینار ایجاد کیا اور گرجا بنوایا۔
والا نامہ کی برکت عینی میں ہے کہ ہرقل نے نامے والا کو بحفاظت تام سونے کی ڈبیا میں رکھا۔ یہ اور اس کی نسل ہمیشہ اس کا بہت اعزاز و اکرام کرتے۔ ملک منصور کلاون کی عہد میں ملک منصور کلاون کی عہد میں شاہ فرہنگ نے سیف الدین طلحہ منصوری کو یہ والا نامہ دکھایا تھا۔ اس وقت اس کے کچھ حروف اڑ گئے تھے۔ یہ خط اس کے پاس ایک زرعی صندوق میں سونے کے قلمدان میں محفوظ تھا۔ اس بادشاہ نے بتایا کہ یہ وہ خط ہے جو تمہارے نبی نے ہمارے دادا کے پاس بھیجا تھا۔ ہمارے خاندان میں یہ والا نامہ ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ اس کی بہت حفاظت کرنا، تعظیم و تکریم کرنا۔ جب تک یہ ہمارے خاندان کے قبضے میں ہے، سلطنت ہمارے خاندان میں باقی رہے گی۔ ہرقل کافر مرا۔ صحیح یہی ہے کہ اسے ایمان نصیب نہ ہوا۔ اس نے 31 سال حکومت کی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرات شیخین نے جس کیسر کے قبضے سے ملک شام آزاد کیا تھا وہ یہی کیسر تھا یا دوسرا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ مر گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے عہد میں اس کا بیٹا حکمراں تھا اور عہد فاروقی میں اس کا پوتا۔ اس کے پوتے ہی کو مجاہدین اسلام نے شام سے نکالا تھا، جو قسطنطنیہ بھاگ کر گیا۔ وہاں سینکڑوں برس اس کی نسل حکمراں رہی۔ فتح قسطنطنیہ یہاں تک کہ 857 ہجری یعنی 1453 میں محمد فاتح عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قسطنطنیہ فتح فرمایا۔ کیسر کل 40 ہوئے اور ان کی سلطنت کی مدت 507 سال رہی، لیکن علامہ ابن حجر نے اس کو اظہر فرمایا کہ عہد فاروق تک یہی ہرقل تھا جو قسطنطنیہ بھاگا۔ تعظیم و توہین کے اثرات۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کیسر نے کوئی گستاخی نہیں کی، والا نامہ یعنی خط مبارک کی تعظیم و تکریم کی، تو فرمایا اس نے اپنا ملک بچا لیا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اس کی نسل میں 100 سال حکومت باقی رہی، اور ایران کے مغرور خسرو پرویز نے والا نامہ پھاڑ کر پھینک دیا اور گستاخی کی، تو فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کے ملک کو برباد فرما دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عہد فاروقی میں کسریٰ کا پورا ملک نگین اسلام کے تحت آ گیا، اور عہد عثمانی میں خاندان کسریٰ کا آخر تاجدار یزدجر مار ڈالا گیا۔ غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال میں آ کر جو کچھ فرما دیا وہ ہو جاتا ہے، اور وہی ہوا کہ ہرقل نے رسپیکٹ کی آپ کے خط کی، لیٹر کی، تو اس کی نسلوں میں 507 سال تک حکومت رہی، اور یہ کسریٰ یعنی خسرو پرویز نے معاذ اللہ توہین کی، نامہ والا پھاڑ دیا، خط پھاڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہم صفحہ نمبر 277 تک ہی پڑھ سکے ہیں، آگے مزید صفحات رہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مکمل نہیں ہو پائے گی، انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔